تو اس کی بے چینیاں، اس کا اضطراب، اس کی تڑپ، اس کا التہاب، اس کا پیچ و تاب، یہی اس کی زندگی۔ ہر شے ٹوٹتی ہے تو بے توقیر ہو جاتی ہے۔ کتنا قیمتی فانوس ہے لیکن گر گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا تو کوڈی مول نہیں رہا۔ ہر شے ٹوٹے تو بے توقیر ہوتی ہے، یہ جتنا ٹوٹتا ہے اتنی قیمت پڑتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ تو یہ جتنا ٹوٹے گا اتنی اس کی قدر و قیمت بڑھے گی۔ تو جب دل ہے تو پھر دل میں کوئی بسے گا، دل میں کسی کا انتظار ہوگا، دل پھر کسی کے لیے التہاب میں ہوگا، پیچ و تاب میں ہوگا، اضطراب میں ہوگا، پھر رت جگہ بھی ہوں گے، سسکیاں بھی ہوں گی، آہیں بھی ہوں گی، انتظار کی گاتیں بھی ہوں گی۔ تو پھر ایک عجیب جہان آباد ہو جائے گا۔ تو جب چھٹکارا نہیں ہے کہ دل میں کسی کو بسانا ہی ہے تو پھر اس کو دل میں بساؤ، جس سے دل لگاؤ تو پھر وہ دل کا قدردان بھی ہو۔ میں سویر سے لے کر شام تک سفر پہ ہی رہتا ہوں۔ اب ملک و ملک سفر میں ہوں، کبھی شہر و شہر سفر میں ہوتا ہوں۔ تو جو بندہ سفر میں ہوتا ہے تو اس کے تجربات بھی سفر کی وجہ سے فزوں تر ہوتے ہیں۔ تو گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے جب ہم پڑھتے ہیں تو عجیب عجیب کیفیات اس سے ہوتی ہیں، کچھ اداس کر دیتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے، اگر پاکستان میں آپ کا کچھ وقت گزرا ہو تو لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بتا دیجئے۔ تو میں کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے۔ اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا، پھر بے وفائی کا داغ لیے اب دل کی آگ نکال رہا ہے، صنم بے وفا کہہ کے اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہا ہے۔ یہ تحریری احتجاج ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب تو نے دل ہی اسے دیا جس نے تجھے جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور آج تو ان حسرتوں کا جنازہ لیے گلی گلی گھوم رہا ہے۔ آج تو آ میں تجھے ایک چوکھٹ بتاؤں، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑ۔ تو پیار اس سے کرو جو وفا نبھانے کی ریت جانتا ہوں، اس سے پیار نہ کرو کہ بعد میں تم روتے رہو اور سسکیاں بھرتے رہو کہ ہماری بے قدری ہوگی اور ہمارے دل کا کسی حال نہیں پوچھا۔ تو آؤ اس سے پیار جوڑو، اس سے محبت کا ربط قائم کرو، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کی بھیڑ میں بھی نہیں چھوڑتے۔ ان سے تعلق، ان سے محبت کا ربط، ان سے محبت کا رشتہ۔ اچھا پھر اور باتیں کہ جو محبتیں ہوتی ہیں، وہ غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اچھے بھلے آدمی کو محبت مجروح بنا دیتی ہے۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑے گے نہ ہم، تیرے ہاتھوں سے نیلا۔ تشخص مٹ جاتا، نام تو کیس تھا نا، لیکن دنیا مجنوں کہہ کے پکار دیا، سر نام ہی متروک ہو گیا، شناخت مٹا دی، نام مٹا دیا۔ یہ محبتیں نکما کر دیتی ہیں، اچھے بھلے انسان کو پاگل کر دیتی ہیں، لیکن صاحبو جس محبت کا تذکرہ میں چھیڑ کے بیٹھا ہوں، یہ نکما نہیں کرتی، یہ بلال حبشی کو عرش کا راہی بنا دیتی ہے، یہ جنت کا مسافر بنا دیتی ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اس محبت کی بات کرو جو بندہ نواز ہو، جو ذرہ نواز ہو، اور جو پستیوں سے اٹھا کر کے بلندیوں تک پہنچائے۔ شہنشاہوں کے نام مٹ گئے، ان کے تذکرے باقی نہ رہے، لیکن جنہوں نے حضور سے تعلق جوڑا، زمانہ گزر گیا، ان کے نام کی مالا آج بھی زمانہ ہے۔ میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید اس بڑی بزم میں عالی مرتبت علماء کے بغیر کوئی نہ بتا سکے۔ اچھا میں پوچھوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا، تو آپ کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے اس کا نام یاد رکھنے کی۔ چلو میں کہوں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا۔ اس دور کی سپر طاقت تھی اور اس کا وہ حکمران تھا، وہ معمولی شخص نہیں تھا۔ لیکن بہت سارے لوگ ہوں گے جو زمانے کے کسرا کا نام نہیں جانتے ہوں گے،
اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے چھوٹی عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا، تو وہ سر اٹھا کے وہ حضرت بلال کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو یہ تھا عشق جس نے پستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اقبال بھی بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کا شہنشاہ، اس کا نام بھی باقی نہیں ہے، اور بلال کے تذکرے آج بھی ممبروں اور محرابوں میں ہو رہے ہیں۔ تو میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا جو اچھے بھلے انسان کو نکمہ کر دیتی ہے، میں اس محبت کی کہانی چھیڑ رہا ہوں جو پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا۔ اچھا، محبتیں توڑتی ہیں، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں۔ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ گئی، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ محبوب تو میرا تھا، تم نے کیوں دیکھا ہے، آنکھ پھوڑ دوں گا تیری۔ اللہ اکبر، چونکہ حسن اتنا محدود ہے، صرف ایک کی تسکین کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں۔ تو ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلائے، لیکن جس محبت کی بات میں کرتا ہوں، اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلائے۔ یہ رقابت پیدا نہیں کرتی، یہ محبت پیدا کرتی ہے۔ اقبال بولا، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کو آج میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، لیکن میں اندر آ رہا تھا تو لوگ گر گر کے ملنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو میں اگر سوچوں تو میری حیثیت اور اوقات کیا ہے، اور پھر میں سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچوں گا کہ یہ محبت میرے سے نہیں ہے، میرے لبوں پہ جس کا نام ہے یہ اس کی محبت۔ ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ تو یہ ان کا پیار ہے، یہ ان کی محبت ہے جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے۔ کوئی کہاں سے رنگ و نسل اور جو ہے وہ برادری، رشتہ و پیوند، یہ ثانوی حیثیتیں ہیں، لیکن حضور کے نام سے ہم ایک قوم بنتے ہیں اور باہم جڑتے ہیں، اور ہماری حقیقی شناخت بھی یہی ہے۔ کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، رنگ و نسل اس کا کوئی بھی ہو، لیکن حضور کے نام سے انسانیت جڑتی ہے اور ایک مرکز پہ جمع ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں پوری دنیا کو۔ 70 72 73 کتنے گروہ اور فرقے بن گئے، اور ملت اسلامیہ اور امت بکھر کے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ کوئی ہے فارمولہ جو اس امت کو پھر جوڑ دے؟ وہ ایک ہی ہے، وہ نام محمد ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو حضور کے نام پہ اگر لوگ جمع ہوں تو یہ وحدت کی علامت ہے۔ تو وہ ذات گرامی، وہ ذات ستودہ صفات اس انسانیت کو جڑنے کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں حضور کے ساتھ محبت کا درس دینا ہے، حضور کے ساتھ محبت کا سبق دینا ہے۔ اور پھر جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ایسی محبت نہیں ہے کہ جس کو ہم چھپا کے کریں۔ لوگ محبت کرتے ہیں تو محبوب کا نام نہیں بتاتے ہیں نا، چھپا کے کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی محبت ہے، وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ یعنی پیار دیکھیے، معیار دیکھیے۔ اعظم چشتی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، اس نے تو قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی گلیوں میں گھومنے والا آوارہ شخص ہمارا محبوب کوئی تھوڑا ہے کہ ہمیں شرمندگی ہو؟ ہمارا محبوب وہ ہے جو عرشوں پہ گھومتا ہے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو جب ان سے محبت کا رشتہ اور پیوند ہے، جب رب
قائم ہے ان سے الفت کا تو پھر اس کے تقاضے بھی ہم نبھانا ہوں گے۔ وہی جس سے پیار کرتا ہے تو کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، اور کثرت ذکر محبت کا تقاضا ہے۔ محبت جس سے ہو جائے تو پھر بار بار اس کا تذکرہ کرنے کو جی چاہتا ہے، اس کی باتیں سہانی لگتی ہیں، اس کے تذکرے اچھے لگتے ہیں، اس کی کوئی تعریف اور مدح میں لب کھولے تو وہ لب چومنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں پہرا بھی ہوتا ہے اور اس کی محبت میں اندھا بھی ہوتا ہے۔ یومی و یسم کے لفظ آتے ہیں، مطلب کیا کہ نہ اس کا کوئی عیب دیکھ سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی عیب سن سکتا ہے۔ یہ میں اس محبوب کی بات کر رہا ہوں جس میں عیب ہو بھی تو وہ نہیں دیکھ پاتا، عیب ہو بھی لیکن وہ نہیں سن پاتا، لیکن جہاں پیوند محبت کا ہمارا ہے، جہاں رشتہ الفت ہمارا ہے، وہاں عیب کیا، عیب کا گمان بھی۔ خلقت مبرأ من کل عیب، وہاں عیب کا نشان بھی نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، ہر شمع کے ساتھ جو ہے وہ دھواں ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ الفت ہے، اور یہ وہ پیار ہے کہ جہاں عیب کا نام و نشان بھی نہیں، اور جہاں محبت ہو وہاں عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا۔ رومی علیہ الرحمہ نے اس کو بھی خوبصورت تمثیل سے بیان کیا۔ گفت لیلا را خلیفہ کا توئی، کس تو مجلو شد پریشان و غوی۔ بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں ایک دن بلا لیا اور کہا کہ تیرے حسن کا بڑا شہرہ ہے، تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر کے رکھ دیا، کون سا جادو ہے تیری نگاہوں میں؟ مجھے تو تیرے سے زیادہ اپنی لونڈیاں ہنسی نظر آتی ہیں، لیکن تو کیا کمال ہے، کرشمہ کیا ہے، بتا تو صحیح۔ از دیگر خوبا تو افزون ایستی، باقی عورتوں سے کوئی تو انوکھی تو ہے نہیں، لیکن ایک شہزادہ ہوش گوا بیٹا، کیا کمال اور کرشمہ ہے تیری نگاہوں میں۔ تو لیلا نے جو جواب دیا رومی علیہ الرحمہ نے 2 لفظوں میں بیان کی، گفت خامش چوں تو مجنون نیستی۔ بادشاہ نے کہا بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنون تو نہیں نا۔ دیدائے مجنو اگر بودے تو را، دیدائے مجنو اگر بودے تو را، از دو عالم بے خبر بودے تو را۔ اگر تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھ، تو ہوش دارو مجنو بے خودست، تر طریق عشق بیداری بدست۔ تو ہوش والا ہے اور مجنو چھٹی دے کے آیا ہوش کو، اور اس کوچے میں جو ہوش کی پونجی لے کر اسے سودا ملتا ہی نہیں ہے، یہ سکہ اس گلی میں چلتا ہی نہیں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کی آنکھ۔ اور اقبال بولا مانائے حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدائے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی۔ اقبال کہتا ہے اگر نگاہ ابو بکر مل جائے تو جدھر دیکھو گے جلوے نبی کے ہی نظر آئے۔ خدا تک پہنچنے کے بعد بھی اسی در کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا، چونکہ اگر یہ چوکھٹ نصیب نہ ہوتی تو خدا تک بھی رسائی نصیب